اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، وہ ذات جس دے کول انصاف دا ترازو ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، وہ ذات جس نے سانو زندگی گزارن دا ڈھنگ سکھلایا، وہ اللہ رب العزت اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ دیکھ لیں جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اور کہتے کہ اپنی جانیں خود نکال، جانیں نکال، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم اللہ کے بارے میں ناحق کہا کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک توحید و شرک اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ آج کا مختصر وقت اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو سنیا جو سنایا اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر وقت کے اندر بیان کیتا جائے گا مشرک دا انجام کی ہے، وہ کلمہ گو مشرک ہے یا کلمہ گو مشرک نہیں ہے، جیڑا اللہ دے نال شرک کرے گا اس دا کی انجام ہے۔ اللہ رب العزت قادر بھی ہے، مطلق بھی ہے، ہر چیز دے اوتے قدرت رکھنے والی ذات، ہر چیز نو جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ماتا، جیڑا کوئی فوت ہو جائے، فوت ہون دے قریب ہوئے، او دی زبان اندروں نکلے لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، اللہ رب العزت اس شخص نو جنت دے اندر داخل کر دیتے۔ ساری زندگی کفر دے اندر گزار دیتی، ساری زندگی شرک دے اندر گزار دیتی،
جس وقت اس نے اللہ رب العزت دی توفیق دے نال پڑھ لیا سچے دل دے نال کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھن تو بعد فوراً فوت ہو جائے، کوئی عمل نہ کرے، ساری زندگی کفر کے اندر گزار دیتی، جس وقت کلمہ نصیب ہویا تو فوراً مر گئے، اللہ رب العزت اس کلمے دی وجہ تو اس دے سارے زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما۔ اور جس نے کلمہ نہ پڑھیا، توحید کا اقرار نہ کیتا، جس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت نو تسلیم نہ کیتا، جس نے اللہ رب العزت دے نال نال دوسریاں نو بھی شریک کیتا، سانجھی رکھیا، اونا دا انجام بہت برا ہوئے گا۔ آپ علیہ السلام دی ایک یہودی بچہ خدمت کیتا کرتا، بیمار ہو گیا، زندگی موت کی کشمکش کے اندر ہے، آپ علیہ السلام تیمارداری واسطے آپ علیہ السلام نے تیمارداری کی تھی، نال کہہ دیتا بیٹا کلمہ پڑھ لا، لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ باپ ایک طرف، رسول اللہ کی ذات ایک طرف، وہ کدے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، کدے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے اس بچے کو کیا بیٹا لا الہ الا اللہ کہتے، بیٹا باپ کی طرف نگاہ اٹھا لے، باپ کہہ رہا بیٹا جس طرح محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں مان لا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے نے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً جان نکل گئی۔ آپ علیہ السلام جس وقت بچے نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھن تو فوراً بعد اس دی روح قبض ہو گئی، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کر لے اللہ کی طرف، اللہ رب العزت نو کی کہہ رہے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے، ساریاں تعریفاں اللہ رب العزت واسطے نے جس نے اس بچے نو جہنم دی آگ تو بچا لیا۔ کلمہ پڑھیا فوراً فوت ہو گیا، آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، انقذہ من النار، اس بچے نے تو اب تو بچا لیا۔ ایسے کلمات جیڑا سچے دل دے نال تسلیم کر لے، جیڑا سچے دل نال تسلیم کرے گا پھر انہوں کسی ہور دی لوڑ نہیں ہے، کسی ہور دی ضرورت نہیں ہے۔ جیڑا کسی ہور دی ضرورت منے گا او دے دل دے اندر سچائی نہیں ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ جس نے سچے دل نہ کہہ دیتا انہوں کسی ہور دی لوڑ نہیں ہے۔ سچے دل نہ کیا، روح پرواز ہو گئی، آپ علیہ السلام نے فوراً بشارت دے دی کہ اللہ نے اس میں جہنم تو آزاد کر دی۔ جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لے،
پھر وہ کسی ہور دی طرف بھی جائے، پھر کسی ہور نو بھی منے، پھر وہ کسی ہور دی طرف بھی نظرہ اٹھائے، پھر اللہ دے نال نال کسی ہور نو بھی سانجھی منے، اللہ دے اختیارات کسی ہور نو بھی دے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نو ایسا بندہ گوارا نہیں ہے، خواہ نبی دی بیوی ہوئے، خواہ نبی دا بیٹا ہوئے، خواہ نبی دا باپ ہوئے، خواہ نبی دا چاچا ہوئے، نبی دا جتنا بھی سگا رشتہ دار ہو جائے، جڑا شرک دی حالت دے اندر مر جائے گا، جڑا مشرک ہو کے مر جائے گا، جڑا اللہ نو چھڈ کے دوسرے دے اگے جھکدا ہویا مر جائے گا، اللہ رب العزت انہوں کبھی معاف نہیں کرن گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچ رہے نے، آپ علیہ السلام اپنی زبان نبوت میں جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے نے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی، او نبی انہو کان عبدا شکورا، جنہیں بارے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے نے کہ اے میرا بندہ، اے میرا نبی شکور ہے، شکر گزار ہے۔ اللہ رب العزت جس نبی دیا تعریفہ کر رہے نے، صدیق کہہ رہے نے، انبیاء علیہ السلام دی جماعت ہے ہی صدیق، ہے ہی سچے، ہے ہی شکر گزار۔ نبی دیاں بیویاں روٹیاں پکان والیاں، نبی دیاں خدمتاں کرن والیاں، لیکن نبی دے پیچھے نہیں لگیاں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچ رہے نے، وقیل ادخل النار مع الداخلین، انہاں نے نوح علیہ السلام نو نہیں منیا، انہیں لوط علیہ السلام نو نہیں منیا، اے اللہ دے برگزیدہ بندے، اے اللہ دے برگزیدہ نبی، اے سچے نبی، اے شکور نبی، لیکن انہاں دیا بیویاں نے انہوں تسلیم نہیں کیتا، انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کیا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اللہ رب العزت کل قیامت انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دیں گے۔ نبی لوط علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے، لوط علیہ السلام اللہ دے عرش دے سائے تھلے کھڑے ہوں گے، اللہ دے عرش دا تھم پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ بیویاں نو نوح علیہ السلام دی بیوی، لوط علیہ السلام دی بیوی، اللہ رب العزت نے انہاں زنجیرہ کے اندر جکڑیا۔ کیوں جکڑیا ہوئے گا؟ فرشتہ نے حکم دیتا جائے گا نا جہنم کے اندر سٹ دیتا جائے، وہ کھچ دیا ہوا ہے جہنم میں سٹ دیا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا، لوگوں نے تبلیغ کی تھی لا الہ الا اللہ دی، لیکن بیویاں نے تسلیم نہیں۔ لوط علیہ السلام نے کیا لا الہ الا اللہ کہو، بیوی نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کل قیامت جہنم کے اندر سٹ دیا۔ نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت نے کہا ہے نوح بڑی دیر ہو گئی، 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا، اللہ دی توحید دا اعلان کیتا، لوگوں نے کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ نوح علیہ السلام نے آخر کار دعا کر دیتی، اللہ بس میری بات ہو گئی، اللہ اے لوگ نہیں ماندے، انہاں دے تے عذاب مسلط کر دے، عذاب مسلط کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نوح اے میرے عبد شکور، اے میرے شکر گزار بندے، پھر ادا کر ایک کشتی تیار کر لا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تھی، فرمایا جوڑے جوڑے اس کشتی اندر بٹھاندا چلا جائیں،
پرندیاں دے، جانوراں دے، انساناں دے جڑے مسلمان ہو گئے، جنہاں نے آپ کو تسلیم کیتا، کشتی اندر بیٹھ گئے۔ اللہ نے آسمان نو بھی حکم دے دیتا، زمین نو بھی حکم دے دیتا، زمین وچوں بھی پانی، آسمان تو بھی پانی، پانی ہی پانی، کشتی پانی دے اندر تیر رہی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے، بیٹا کشتی دے اندر داخل ہو جا، اج اللہ تو علاوہ کوئی بچان والا نہیں ہوئے گا، جڑا اس کشتی کے اندر آ جائے گا اللہ رب العزت رحمتہ کر دیں گے۔ بیٹا کہہ رہا ہے، ابا جی مینو کشتی جان دی لوڑ نہیں ہے، میں فلاں پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہو جاواں گا، اوتھے مینو کون پانی مینو کیا کہہ لے گا۔ ہلے بیٹا کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام نبی ہے، برگزیدہ نبی، عبدل شکور نبی، باپ کہہ رہا ہے، اللہ دا نبی کہہ رہا ہے، آدم ثانی علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا کشتی دے اندر آ جا، بیٹا کہہ رہا ہے میں پہاڑ دی چوٹی دے کھڑا ہو جاواں گا۔ ہلے منہ چ لفظ نکلے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے پانی نو حکم دے دیتا، پانی نے اٹھایا، اٹھا کے اندر گوتے کھا رہا ہے۔ باپ ہے باپ دا دل اولاد نو دیکھ کے بالکل نرم ہو جایا کرتا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے، اللہ جی میرا بیٹا من اہلی، اے میرے وچوں ہی ہے، میرے اہل وچوں ہی ہے، اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے سامنے گوتے کھا رہا، اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے کی فرمایا، اے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام، اے میرے برگزیدہ نبی، اے تیرے اہل وچوں ہے ہی نہیں، اے تیری اولاد وچوں ہے ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اے عمل نیک نہیں ہے، اے توحید پرست نہیں ہے، انہیں لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیتا۔ انہو من اہلک انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اے نیک عمل نہیں ہے، اس واسطے تیرے اہل وچوں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، بیٹا گوتے کھا رہا ہے، باپ نبی ہے دعا کر رہا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ رب نے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے توحید پرست نہیں ہے، تیرے اہل وچوں نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ کر دیتی، فلا تسألنی، میرے کو ہن دوبارہ دے بارے اندر سوال نہ کری، اپنے بیٹے دے بارے اندر دوبارہ دعا نہ کری، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تینوں نصیحت کر رہا، میں تینوں حکم دے رہا، اے نوح علیہ السلام میں تینوں تنبیہ کر رہا، اگر تو دوبارہ دے بارے اندر سوال کیتا، دوبارہ اپنے سے بیٹے دے بارے اندر دعا کی، تو میں تینوں جہلا وچوں لکھ دیاں گا۔ تنبیہ ہو رہی ہے، کس نے ہو رہی ہے؟ نوح علیہ السلام نو ہو رہی ہے، بیٹا مشرک ہے، توحید پرست نہیں ہے، برگزیدہ نبی دا بیٹا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی دی دعا نو بھی رد کر دیتا کہ مشرک دی دعا قبول نہیں کی، مشرک واسطے کوئی دعا نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، میرا سچا نبی، خلیل اللہ، جد الانبیاء، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ جی میرا باپ، اس تو بڑی رسوائی کی ہو سکتی ہے، اس تو بڑی ضلالت کی ہو سکتی ہے کہ میرے سکھاں دے سامنے میرا باپ جہنم کے اندر چلا جائے۔ برگزیدہ نبی، خلیل اللہ، اللہ رب العزت نے جنہوں دوست ہون دا لقب عطا فرمایا، وہ دعا وہ التجا کر رہے ہیں، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نہیں،
اے شرک دی حالت دے اندر فوت ہویا، مشرک فوت ہویا، اللہ رب العزت حکم دیں گے فرشتیاں نو، فرشتے ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو اٹھان گے، اٹھا کر جہنم دے اندر پھینک دیں گے۔ نبیاں دیا دعاواں بھی مشرک واسطے اللہ رب العزت قبول نہیں کر دے۔ جڑا شرک دی حالت دے اندر فوت ہو جائے گا اس دا انجام جہنم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ضابطہ مقرر کر دیتا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جڑا اللہ دے نال شرک کرے گا، جڑا اللہ دے نال کسی ہور نو بھی سانجی رکھے گا، جڑا اللہ دے اختیارات کسی ہور دے اندر بھی منتقل کرن دی کوشش کرے گا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ رب او دے اوتے جنت نو حرام کر دیں گے، ومأواہ النار، او دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا۔ ضابطہ رکھ دیتا اللہ رب العزت نے، کسوٹی رکھ دیتی کہ جیڑا مشرک فوت ہو گیا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ نظر و نیاز کرنے والے، چادرہ چڑھان والے ذرا اس واسطے غور کرن، اس قرآن دی آیت تے غور کرن کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ رب العزت انہاں دے اوتے جنت نو حرام کر دیں گے، جنت نو حلال کر دیں گے۔ انہاں دے وچوں ایک او آدمی بھی ہے جیڑا 11ویں شریف مناندا ہے۔ 11ویں شریف ساڈے علاقے دے اندر 11ویں والے دن نہ دودھ لبدا ہے، نہ پانی لبدا ہے، نہ کوئی کھان والی چیز لبدی ہے، یا دودھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آج دودھ کیوں نہیں جی؟ آخو جی آج 11ویں ہے، آج 11واں دن نام پہ چڑھے گا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جیڑا غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے چیز دیتی جائے گی وہ بھی حرام ہے، وہ بھی شرک ہے۔ صرف سجدہ کرنا ہی شرک نہیں، غیر اللہ کے نام دی چیز دینا بھی شرک ہے۔ انہو من یشرک باللہ، جڑا اللہ دے نال شرک کرے گا فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ رب العزت دے اوتے جنت نو حرام کر دیتا، ومأواہ النار، او دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ علیہ السلام بڑے سونے سونے ہتھاں دے نال، بڑے گورے گورے ہتھاں دے نال، بڑے ملائم تے روشن ہتھاں دے نال اللہ کو دعا کر رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید البشر، بڑے پیارے ہاتھ اللہ دی طرف اٹھائے ہوئے نے، آسمانہ دی طرف اٹھائے ہوئے نے، کی کہہ رہے نے اللہ جی میرے چچا نو معاف کر دے، میرے چچا نو معاف کر دے، اس نے میری بڑی خدمت کی تھی، مینوں بڑی تقویت دیتی، جس جگہ تے مشرکین نے میری مخالفت کی تھی، ابو جہل نے مینوں برا کیا، اس چچے نے میری اس جگہ تے حمایت کی تھی، اس چچا نے کیا، ابو طالب نے کیا کہ بیٹا تو جس طرح تیرا جی چاہے تو تبلیغ کر، میں تیرے نال کھڑا۔ اللہ اج چچا فوت ہو گیا، اج چچا فوت ہو گیا، اللہ میرے چچا نو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیتا، ایک ضابطہ بنا دیتا، ما کان لنبی، ما کان لنبی، اے نبی تیری شان دے لائق نہیں ہے، تینوں زیبا نہیں دے رہا، ما کان لنبی، تینوں اے دے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، کس چیز دا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ تسی مشرک دی بخشش طلب کرو، تسی شرک کرنے والے دی معافی طلب کرو۔
مشرک نو اللہ رب العزت معاف نہیں کرن گے۔ ان اللہ لا یہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء، جنوں تسی چاہندے ہو انہوں ہدایت نہیں ملے گی، جس نو اللہ چاہے گا ہدایت اسے نو ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی منع کر دیتا کہ تسی اج تو بعد اپنے چچا واسطے دعا نہیں کرنی، اگر تسی دعا کرو گے پھر بھی تھوڑی دعا نو قبول نہیں کیتا جائے گا۔ چچا دا کی انجام ہو، کی سزا ہوئے گی؟ جہنم کے اندر جتیاں پہنائیں جان گیاں۔ دماغ ہنڈیا طرح جس طرح پانی ابلتا ہے اس طرح ابلے گا، ہلکا عذاب۔ جڑے سخت عذاب ہون گے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، اور دا کی حال یہ ہلکا عذاب ہے، اگ دیا جتیاں پہنائیاں جان گیا، دماغ ہنڈیا طرح ابلے گا، کی حالات ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، جس وقت فرشتے نا ظالمہ دی ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت نے شرک نو ظلم کیا، جڑے شرک کرن گے او ظالم لوگ نے۔ اذ الظالمون، جس وقت ظالمہ دی جان قبض کرنے واسطے فرشتے آن گے، انہوں سکرات لگی ہوئے گی، اے موت دیاں سختیاں دے اندر ہون گے، والملائکۃ باسطو ایدیہم، فرشتے انہاں دی طرف اپنے ہاتھ بڑھان گے، انہوں کہن گے اخرجوا انفسکم، تسی ہن خود ہی جان نکالو، اے تڑپتے ہون گے، انہاں دی جان نکلے گی نہیں، اے تڑپ رہے ہون گے، فرشتے انہوں سزا دیں گے۔ کس طرح سزا ہوئے گی؟ انہاں دے منہ تے تھپڑ مارن گے، انہاں دے پیٹھاں تے تھپڑ مارن گے، جان نکلی نہیں ہے، ہلے تڑپ رہے ہون گے، جان جسم دے اندر ہوئے گی، فرشتے آ کے انہاں نوں تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے، اور کی کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، آج اس رسوا کن عذاب تھوڑے ہوتے مسلط کر دیتا گیا، کس کے بدلے؟ کیوں تھوڑے ہوتے مسلط کیتا گیا؟ جان نکلی نہیں ہے، ہلے فرشتے جان کڈن واسطے آئے نے، ہلے انہیں طرف ہاتھ بڑھا رہے نے، انہوں نے کہہ رہے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنیا جانا نکالو، اپنیا جانا خود نکالو، اے تڑپ رہے ہون گے، انہوں نے کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون، آج تھوڑے ہوتے اللہ نے رسوا کن عذاب مسلط کر دیتا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، جڑا تسی اللہ دے بارے اندر غلط کہہ رہے سی، غلط نظریہ رکھ رہے سی، جڑا اللہ دے نال نال کسے ہور نوں بھی شریک بنا رہے سی، بما کنتم عن آیاتہ تستکبرون، جس وقت تھانوں قرآن دیا تلاوتاں کیتیاں جاندیاں تسی انہاں دے اندر مذاق کر دے، تسی تکبر کر دے کہ اسی کیوں اس نوں تسلیم کریے، اسی کیوں اپنے بابیاں نوں چھڈیے، اسی کیوں اپنے پیراں نوں چھڈیے، اسی کیوں درباراں نوں چھڈیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم، جس وقت فرشتے انہاں ظالماں دی جان کڈن واسطے آن گے، کڈن واسطے آن گے، انہاں نوں سزاواں دیں گے، انہاں نوں چڑکن گے، انہاں نوں مارن گے، فالقوا السلم، اے کہیں گے اسی تا اسلام والے سی، اسی تا مسلمان سی، اسی تا فرما برداری کرنے والے سی، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، اپنے آپ کو اسلام والے کہیں گے، اپنے آپ کو فرما بردار کہیں گے، فرشتے کی کریں گے؟ جس وقت انہاں دی جان کڈن گے، انہاں نوں مارن گے، انہاں نوں جھڑکن گے،
انہوں کہن گے تھوڑے اتنے عذاب مسلط کر دیتے گئے، یہ اپنے آپ کو مسلمان پیش کرن گے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن اتنے انہوں نے یہ کہن دے نال انہوں نے نجات نہیں ہوئے گی۔ فرشتے انہوں مارن گے اور کہیں گے تسی ہوں جتنا بھی اسلام قبول کر لو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا مِفْتَةً فِيهِ، تسی روئے زمین ہوتے جتنا بھی سونا ہے سارے دا سارا خرچ کر دیو، لیکن ہن تھوڑی اس کلمے نو قبول نہیں کیتا جائے، ہن تھوڑے قبول نہیں کیتا جائے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت فرمان گے اے میرے نبی جی، اے میرے حبیب، ارفع راسک، سل توتا، اپنے سر نو اٹھائیے، منگیے جو منگنا ہے تھانو عطا کیتا جائے گا، تھوڑی دعا نو قبول کیتا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کہیں گے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت نو معاف کر دے، اے اللہ ساری امت نو معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ رب العزت میری اس دعا نو قبول کریں گے، اللہم امتی، اے اللہ میری ساری امت نو معاف کر دے، اللہ رب العزت میری اس دعا نو قبول کریں گے، ہاں ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا، سوائے مشرک دے، سوائے بدعتی دے، ساری امت نو معاف کر دیتا جائے گا۔ امتی نو معاف، جڑا امتی وہ ہے جس نے شرک کیتا ہوئے گا انہوں معافی نہیں، او امتی جس نے بدعت کیتی ہوئے گی اس نو معافی نہیں ملے گی۔ مشرک تے بدعتی دی معافی کسی صورت نہیں ہوئی۔ او کلی شرک و بدعت دی چھوڑ میاں، او کلی شرک و بدعت دی چھوڑ میاں، دل نال خدا دے جوڑ میاں، او منہ مشرکاں والو موڑ میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، اس جگ تے کسے نہ رہنا اے، پھر ایک دن قبری پینا اے، اے نت منارہ ڈھینا اے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ سدا باغ نہ بلبل مور میاں، سدا باغ نہ بلبل مور میاں، سدا انی جوانی دا زور میاں، سدا نہیں ہو رہنا جوانی دا زور میاں، سدا مست نہ دست دوڑ میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے چلو چلی دا ڈیرا اے جوگی والا پھیرا اے گھر تیرا ہے نہ میرا اے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جے توبہ دے در تے آویں گا، جے توبہ تے در تے آویں گا تا رب دی بخشش پاویں گا، اوے بچ دوزخ کولوں جاویں گا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جڑا سچے دل نہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ رب العزت انہوں جنت اندر داخل کر دیں گے، جڑا سچے دل نہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو جنتوں کے اوپر حرام کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ رب العزت سانو شرک جیسی بیماری تو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت سانو بدعات خرافات تو محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔